औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसे आपको तरीका बताया ये आज अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर करके आज़ा जनाब ले जो मेरे को गुनाह पहले हो गए जुरैम दी दुनिया सामने, ठीक है। आइंदा तो बाद मैं तौबा करना उसमें, ठीक है। आइंदा तो बाद जो ही मेरे को मतलब किसी तरीके कोई भी काम हो सी मेरी तौबा है, ठीक है। आइंदा तो बाद मेरा कोई गलत किसी काम में कोई हाथ ना हो सी, ठीक है। और मैं तौबा करना, और अगर दोबारा वही काम करें तो जो ये सज़ा में जो मर्जी में लेना सज़ा झेलने से तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक आज़म वार्ड नंबर 6 मोहल्ला मोहम्मदपुरा, और ये मस्जिद है अल जामिया फैज़ान मोहम्मदी मस्जिद, जहाँ पर आज एक अहले मोहल्ला एक ख़ास काम के लिए इकट्ठे हुए हैं जो मेरी नज़र में इंतहाई नेक है। ये एक नौजवान है जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल है और शान अली इसका नाम है, और ये उसके वालिद भी हैं साथ, दोनों इकट्ठे बैठे हैं। ये नौजवान है। तो आज ये अहले मोहल्ला का यहाँ पर इकट्ठे होने का जो मकसद है वो मकसद है कि ये जो नौजवान है ये जराइम के रास्ते पर चल पड़ा था, जिसमें इसके ख़िलाफ़ तकरीबन 45 से ज़ायद जो है मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज हैं मुख्तलिफ़ थानों में, जिसमें थाना चौक आज़म है, चौबारा है, सिटी है, सदर है, फ़तेहपुर और करोड़ा अली। दीगर थानों में इस तरह 45 से ज़ायद डकैती राहज़नी समेत दीगर दफ़ात के मुकदमात दर्ज थे। आज ये नौजवान जो है वो तौबा ताइब होना चाह रहा है और इसका कहना है कि मैं इस जराइम के रास्ते को छोड़ना चाह रहा हूँ, और इसने ये भी बताया कि इसने इतने जुर्म नहीं किए जितने पुलिस की जानिब से इस पर डाल दिए गए। वो पुलिस वाले अपनी ज़ुबान में उसको कहते हैं गिफ्ट इनको काफ़ी सारे मिल चुके हैं। तो अब वो जुराइम से तंग होकर अहले मोहल्ला के सामने मस्जिद में बैठकर इस बात का हलफ देना चाहते हैं कि वो कभी आइंदा किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं करेंगे। मज़ीद ये हलफ का जो सिलसिला है वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद इस नौजवान से भी, इसके वालिद से भी और दीगर जो अहले मोहल्ला है जो इस हलफ के गवाह हैं उनसे भी बात करें। आपने इस नौजवान के हलफ उठाने की जो है वीडियो देख ली है, जिसमें इसने ये तौबा किया कि वो आइंदा कोई भी ऐसा जुर्म नहीं करेगा जिसमें उसकी पकड़ हो, कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, पिछले गुनाहों की वो जो है वो तौबा करता है। मज़ीद इससे पूछते हैं क्या नाम है आपका? शान अरशद। शान अरशद, आप कहाँ के रिहायशी हैं? चौक आज़म वार्ड नंबर 6। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके खिलाफ अब तक तकरीबन कितने मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और किन किन थानों में? 45 मुकदमे, कोट सुल्तान, सिटी, सदर, चौक आज़म, चौबारा, पीर जग्गी। अच्छा, वो सब ओरिजिनल हैं या उनमें कुछ पुलिस ने आपके खिलाफ नजायज़ भी दर्ज किए? नजायज़ दर्ज हुए, ज़्यादा नजायज़ हैं। किस किस चीज़ के मुकदमात हैं वो? डकैती है, चोरी है। डकैती है, चोरी है। जी हाँ। देखें, अभी आपने हलफ उठाया है, जी। एक बार फिर ज़रा वही जो आपने कहा है एक बार फिर दोहरा के दिखाएं, दोहरा दें कि आपने क्या कहा था हलफ में अपने। जनाब, मैं चोरी डकैती तो आज तो बात तौबा करता, जो मेरे पहले गुनाह हो चुके हैं मैंने माफ़ी दी जावे, ठीक है। आइंदा मेरी किसी बंदे नाल कोई कनेक्ट नहीं होएगा, ठीक है। कोई मैं आइंदा तो बाद तौबा की पिया, ठीक है। किसी किस्म मेरी कोई गलती हो, कोई किसी किस्म कोई शिकायत आइंदा तो बाटे को नहीं आएगी, ठीक है ना। इसका पहले सबसे ये बताएं कि आपने कब पहली दफ़ा वारदात की और जुराइम की दुनिया में कब कदम रखा, क्योंकि इस वक्त हम मस्जिद में मौजूद हैं। जी हाँ। यहाँ पर झूठ नहीं, यहाँ पर अल्लाह की ज़ात है, उसका नबी है, यहाँ पर झूठ नहीं चल सकता। पहली दफ़ा आप कब जुराइम की दुनिया में दाखिल हुए? 2018 में। किसी के कहने पे हुए? किसी की बुरी सोहबत से हुए? जी हाँ, गलत सोहबत है। क्योंकि इस सवाल का मेरा मकसद ये है कि बाकी जो नौजवान हैं इबरत पकड़े, वो भी इस रास्ते पर ना चले। अच्छा, 2018 में पहली वारदात की आपने? जी हाँ। किस चीज़ की वारदात की थी? मोटरसाइकिल। कहाँ पे? चौक आज़म। चौक आज़म में। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। जी हाँ। तो मकसद ये आप तस्लीम करते हैं कि वारदातें आपने की ज़रूर है, लेकिन इतनी नहीं की जितनी आप पर डाल दी गई। जी हाँ, नजायज़ परचेज ज़्यादा दिए गए। जी हाँ। आखिर में एक पुलिस मुकाबला भी हुआ। जी हाँ, जिसमें आपकी टांग पर गोली लगी। हाँ, गोली। ठीक है, आप क्या उस पुलिस मुकाबले के बाद तौबा ताइब हुए? जी हाँ, पुलिस मुकाबले के बाद। किस नज़रिए से आपने सोचा कि आपको तौबा ताइब होना चाहिए? कैसे सोचा आपने? बस घर वाले परेशानी होती, ठीक है। पुलिस वाले घर आंदे रेड कर दिया,
ٹھیک ہے اس وجہ تو میں نالے شادی کرائی ہے اس کے بعد جناب میں اپنے بچیاں نو خوش ویکھنا چاہنا ٹھیک ہے نا بھی یہ جی دنیا چ نہیں بننا چاہیے غلط صحبت ہے ٹھیک ہے نا میں بہت اگے گزر چکی ہوں ٹھیک ہے نا بہت کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ایک بچی ہے میری چھوٹی دیکھیں 2018 شادی کب کروائی ہے آپ نے؟ 2019 2019 میں 5 سال بعد آپ کو یاد آ گیا۔ بہرحال جی صبح کا بھولا وہ کہتے ہیں شام کو گھر آ جائے وہ بھولا نہیں ہوتا، تو پھر بھی یہ اس کی اچھی سوچ ہے کہ اس نے توبہ طائب ہونے کا، بے شک اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے ہی سوچا ہے لیکن توبہ طائب ہونے کا سوچا۔ آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ نے جو 6 سال جرائم کی دنیا میں راستہ اختیار کیا، آپ نے کیا سیکھا، کیا سبق سیکھا، وہ بتائیں گے ذرا؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بس سب خرابت ہے اور بری سنگت نہیں لانی چاہیے ٹھیک ہے نا، بری صحبت سے دور رہنا جی چاہیے۔ ہاں دور رہنا چاہیے۔ تو اس دوران آپ نے جب یہ وارداتیں کرتے تھے کبھی کوئی ایسا لمحہ بھی آیا جب آپ کو افسوس ہوا کہ یار یہ مجھے واردات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یا کسی ایسے غریب سے پیسے چھینے، موٹر سائیکل چھینا جو آپ کو یاد ہو کہ آپ نے سوچیں کہ بھائی یہ واردات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یا غلطی ہو جاتی ہے بس اچانک پتہ نہیں چلے لیکن بعد بڑی افسوس ہونا ہے غلطی ہو گئی۔ اور اگر آپ دوبارہ ایسا کام کریں تو آپ کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ نا میں نے جو سزا دینا چاہو میں بھگتن سے یہ تو تیار پھر اللہ کی ذات بھی ساتھ سزا دے گی کیونکہ آپ اللہ کے گھر کے میں بیٹھ کے جو ہے وہ توبہ طائب ہو رہے ہیں، جی ہاں، یہ میں- کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ تو اب آپ اداروں کو کیا کرنا چاہتے ہیں، پولیس کو کیا کرنا چاہیں؟ لہٰذا مہربانی بس آئندہ تو بعد میری کوئی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوئے گی ٹھیک ہے، میں توبہ کرنا ہے تھوڑے کے ہوں یاد جوڑ کے ٹھیک ہے، دوبارہ میرا کوئی ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئے گی ٹھیک ہے نا۔ میں بھی توبہ کی- پولیس سے یہی کہوں گا، دیگر اداروں سے یہی کہوں گا کہ اگر یہ نوجوان توبہ طائب کر رہا ہے، اپنی اصلی زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ ریلیف ملنا چاہیے اور اس کے خلاف کوئی بھی غیر قانونی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، اس کو تنگ نہیں ناجائز کرنا چاہیے، نہ اس کے والدین کو۔ لیکن جو پچھلے مقدمات ہیں وہ آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ تقریباً کتنے مقدمات باقی ہیں آپ کے خلاف؟ 6 مقدمے 6 مقدمات ابھی بھی ان کے خلاف باقی ہیں۔ مزید ان کے والد سے بات کریں گے اور پھر اہل محلہ سے بات کریں گے۔ جی بزرگوں، کیا نام ہے آپ کا؟ منظور حسین۔ منظور حسین بھائی، آپ وارڈ نمبر 6 کے رہائشی ہیں؟ جی ہاں یہ آپ کا بیٹا ہے؟ جی بیٹا ہی تو سمجھو جو ہے تو متریا ٹھیک ہے، ان باپ اور انہاں دی ماں نال میں شادی کی تھی، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے پالیا ٹھیک ہے۔ تے جس ویلے سمجھ لا کے سیانے ہوئے نے ہاں، غلط کمائی وڑ گئے نے، رکیندا رہا ننے منی تے اپنی سزا ہن آپ بھگیندا پہ سندے پہ ہو۔ آپ کو کب پتہ چلا کہ یہ غلط کاموں میں تھا؟ جس ویلے غلط کما دے مینوں پہلے دوار پتہ لگا، ماں کہ یار میرے کو گھروں نکل جا، میں تیرے کے ہاتھ بننا، میں غریب آدمی ہاں، محنت مزدوری سے کرن والا، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں جی اٹھ ریڑا ہوندا۔ اچھا، اونٹ ریڑھا کرتے ہیں۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہٹ جائے گا برے کاموں سے؟ امید تو بڑی ہٹ جائے گا ہوں، جیڑی اندر نہ ہوئی حصوں تے کافی تے جے اس تو اگے کرتا ہے تے میں اللہ تے اللہ دے رسول اگے بھی تے اس پولیس محکمے اگے بھی انہاں نوں آنا بھی اللہ بھی اندر سر لوے تے اے پولیس ہی اندر سر لوے۔ وہ تو صاف ظاہر ہے جب یہ اب اس محکمے پہ دیکھو جی میرے کو سنو، میرا پیرا میں تنگ ہو گیا تھا پیا، جی آپ اس بندے جنہ مینوں تنگ کیتا ہے کسے بھی نہیں تنگ کیتا۔ اس لڑکے نے جو تنگ کیا آپ کے اس بیٹے نے یا پولیس نے؟ پولیس بھی تنگ کیتے نہ کرتا تو پولیس میرے لیے تنگ کرنا، میں پولیس کا کوئی نقصان کیتا ہے؟ صحیح ہے، ہیں؟ یہ بات بھی بالکل درست ہے۔ میں محنت مزدوری تو کرنے والا بندہ، غریب گھر کا بندہ، میں برا کر بیٹا شادی کرا کے ہاتھ بدے نہیں یار، کھڑو جا میرے سونے ورگے ہاتھ، میں کاروباری بندہ، نکے جی کاروبار ہے، ساری عوام میری گواہ ہو سی اس گل دی، ہاں بھی عوام گواہ ایویں گل ہے یا غلط آتا پیا، میں سمجھ آ گئی؟ کوئی بندہ میرے خلاف ایک لفظ کرے خدا دی قسم میں اتھائی بڑھ کے مر ویسا، میں ٹکر مار کے مر ویسا بھی میں یہ گل سنتا کیوں پیا؟ ٹھیک ہے جی، یہ ایک والد ہے جو اس اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس بیٹے کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس کی والد، بزرگ والد جس کی آج رات سفید میری سفید بچیاں داڑھی ہے، کھڑیاں ہوئی کھڑیاں، میں آپ روندا بیٹھا نہ پولیس والے مینوں تھپڑ مار دے تے میں کی پولیس والے دا نقصان کیتا یا نقصان کیتا انہوں پورا کرے انہوں دا نقصان انہوں مار چھڈن جان چھوٹی ایک دیا رول تھا۔ اب اس یہ کوئی کاروبار کرے گا، کیا کرے گا؟ اس کو کسی چیز کس کام پر لگائیں گے؟ میرا بھائی میرے خدا دی قسم کرتے آنا پہ میرے سونے ورگے میں دعا گوڈیاں تو مریض ہاں، تیرے سامنے میں ٹریا وانا نہ میرے کو
پیشاب کیتا جاندہ نہ میرے کو اٹھیا جاندہ نہ لینی نہ دینی تو میں ایڈا ذلیل ہاں جندہ حد کوئی نہیں تو میں نے آگے اپنی محنت مزدوری کرتے کھاتے کوئی بندہ پوچھ جاوے انہوں جوابدار میں ہو سا انشاءاللہ اللہ خیر کرے. نہیں اگر غلط کام چھوڑ دے گا تو پولیس آج بھی چھڑ دے نا آج بھی چھڑ دے خدا دی قسم 3 ہیں 2 مترے نے ایک میرا سکا ہے وہ محنت مزدوری کرتا ودا ہے جی تھوڑے تھوڑے کرتے لے آویں خدا دی قسم ساڈا سرکٹ چل رہا ہے. نہیں اب چھوڑ بھی دے گا, اس نے عہد کیا ہے وعدہ کیا ہے چھوڑ بھی دے گا, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کیا ہے. میں پولیس سے بھی کہوں گا کہ آپ اس کو تنگ نہ کریں. سانو پولیس زیادہ تنگ کیتا ہے اس اتنے پرچے نہیں جو چوریاں نہ کیتی ہیں سن جتنی کہ مینوں معلومات ہے کیوں نہیں میں نو 5 6 7 سال ہو گئے گھروں کٹ چھوڑیا ہویا صحیح ہے. میرے گھر نہیں آندا کوئی بندہ آکھے چاہ جے کہ میرے گھر آندا ہوئے تھا آئے ہون آگے پیرے آگے ڈھائے پیا نہیں اچھی میں بات آگے ہے. چل سارے برا کٹھے کیتے نے بھی کسی طریقے نے دی جان چھوڑ دیے تو چھوڑ جائے رب تعالیٰ ٹھیک ہے آپ نے اچھا کام کیا. اگر یہ واپس آ جائے اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئے, ابھی تو جوانی بھی نہیں اس کی سٹارٹ ہوئی, ابھی تو اس نے بہت کچھ کرنا ہے بہت کچھ دیکھنا ہے. میں باقی بھی نوجوانوں کو کہوں گا جن کو شوق ہے اسلحے کے ساتھ نمائش کرنے کا, ویڈیوز بنانے کا, ڈکیتیاں کرنے کا, شوقیہ چوریاں کرنے کا, وہ بھی یہ سزا ایک نہ ایک دن بھگتیں گے. صحیح ہے. تو میرا ان سے بھی اپیل ہے کہ خدا را اپنے والدین پر ترس کھائیں, اپنے آپ پر ترس کھائیں اور ان برے کاموں سے ہٹ جائیں تاکہ ان کے والدین کو یہ دن دیکھنے نہ پڑے اور ان کو یہ دن دیکھنے نہ پڑے. مزید ہم اہل محلہ سے بات کریں گے, ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کتنا یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان شانی جو ہے یہ جرائم کی دنیا کو چھوڑ دے گا, جرائم کے راستے کو چھوڑ دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے ساتھ اہل محلہ میں سے موجود ہیں, بہت ہی معزز شخصیت ہیں, یہاں کے جانے پہچانے ہیں. عثمان صدیقی صاحب ان کا نام ہے, وہ بھی اس نوجوان کے حلف کے گواہ ہیں. مزید ان سے پوچھتے ہیں, انہوں نے ہی اس کو توبہ طائب کروایا ہے. جی عثمان بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ نوجوان اب گناہ کا راستہ چھوڑ دے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جی بہت اچھا اس نے اقدام کیا, اور پہلے بھی یہ ہمارے نوٹس میں جو ہے ہمارے پاس یہ آیا تھا, توبہ کر چکا ہے پہلے بھی. لیکن جیسے وہ کہتے ہیں کہ تنگ آمد جام آمد, تو پولیس نے جب بلا وجہ تنگ کیا تو شاید پھر وہ کچھ ملوث ہوا, یہاں سے یہ غائب ہو گیا. اب آپ نے نکال دیا کہ یار پولیس تیری وجہ سے ہمیں تنگ کرتی ہے. اس لیے ہم پولیس سے اور دیگر اداروں سے کہتے ہیں اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو برائے مہربانی اس کے اوپر رحم کیا جائے, اس کے اپنی توبہ کے اوپر قائم و دائم رہنے دیا جائے. تو ہم اس کے اوپر پوری امید کرتے ہیں کہ اس نے اب تھرو پراپر چینل توبہ کی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے بھی آئے, اور اس پہ یہ امید ہے آپ بھی پوری اس کے ساتھ یہ قائم و دائم رہے گا. تو اور ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں بیٹے کا کہ اس نے آنے والی نسل کو بھی ایک اچھی کوشش کریں گے, اس کو سمجھاتے رہیں. جی بالکل, ہم ضرور ایسے کریں گے. اور اگر یہ کسی کام میں ملوث پایا گیا تو ہم انشاءاللہ اداروں کے ساتھ ہیں اور ہم اس کو نہیں ایسا کرنے دیں گے. یہ اس کو سزا بھگتنی چاہیے. جی جی بالکل. ذیشان, یہ جو ابھی عثمان صاحب نے کہا کہ آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ توبہ کی تھی, تو وہ توبہ کیسے کی تھی اور کیوں توڑی؟ وہ توبہ کیتی ہے جناب, لیکن میڈیا تے وغیرہ کوئی نہیں چاڑی. ٹھیک ہے پولیس بات بھی دیکھو اب میڈیا کچھ بھی نہیں ہے. جس اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے آپ نے اللہ کی ذات سے توبہ کی, میڈیا سے تو نہیں کی تھی. ویسے جناب میں توبہ کیتی ہے ٹھیک ہے, لیکن پولیس اس کے بعد میرے تو اس کے بعد نجائز پرچے نجائز میرے گھر. تو آپ نے اس وقت پولیس پر ہی بتایا تھا کہ میں توبہ طائب ہو چکا ہوں؟ میں کیا پولیس کے اندر بھی کوئی توبہ طائب نہیں, تو کہڑا ڈی پی او کو لگے ہیں یا تو کہڑا جناب سانو دسیا ہے. تو اب آپ ڈی پی او کے پاس جائیں گے؟ جی آپ جائیں. آپ کو اب جانا چاہیے اہل محلہ کو ساتھ لے کے ڈی پی او کے پاس, متعلقہ ڈی ایس پی کے پاس, متعلقہ ایس ایچ او کے پاس. ان کو لکھوائیں اپنے سارے صورتحال, اور یہاں کی جو معتبر شخصیات ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں. لیکن یہ توبہ دوبارہ ٹوٹنی نہیں چاہیے. نہیں ٹوٹے گی, اگر ٹوٹے گی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں جناب توبہ کیتی ہے, جو حلف چالتا ہے قرآن چالتا ہے, اس اتنے کیڑی گل ہے. پہلے تو نہیں قرآن اٹھایا تھا؟ نہیں پہلے ویسے توبہ کی, ویسے توبہ کی تھی. چلو ٹھیک ہے جی, اہل محلہ سے مزید پوچھتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ اہل محلہ میں سے بزرگ شخصیت بھی موجود ہیں, مزید ان سے پوچھتے ہیں. جی بزرگوں, یہ نوجوان نے آپ کے سامنے توبہ کی ہے, تو آپ بھی اس کے گواہ ہیں, تو آپ کیا کہیں گے اداروں کو اور اس نوجوان کو کیا کہیں گے, کیا نصیحت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ سامنے اس نے حلف دیا ہے اس کے قائم رہے گا. اس کا والد جو ہے اس کو میں تقریباً عرصہ 15-16 سال سے جانتا ہوں. مزدور آدمی ہے بیچارہ,
ऊँट लेड़ा चलाता है ज़बान अर्दी में। जी जी, कोई मसला नहीं, आप बोलो। तो इंशाल्लाह इसके अदारों को भी हम यही कहेंगे कि वो भी कोई नजर करम करें। जी जी, इस बच्चे ने सच्चे दिल से, नौजवान ने तौबा की है, तो इसको रिलीफ मिले रिलीफ मिलना चाहिए, और इसके जो नाजायज मुकदमात हैं वो भी खत्म वो किए भी जाएं। खत्म किए जाएं। जी और इसको इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह दायम रहेगा, और नौजवानों को भी इसका सबक लेना चाहिए, इससे कि बुरी सोबत से बचें, बुरे कामों से बचे। ठीक है। जी, आप भी अहले मोहल्ला में से हैं और गवाह हैं इसके तौबा होने के, आप क्या कहेंगे अदारों से और इस नौजवान को क्या नसीहत देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब लोगों के सामने इसने हल्फ लिया है कि आइंदा मैं बुरा काम नहीं करूँगा, और हम सब उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये बुरा काम नहीं करेगा। और हम इदारों से भी गुजारिश करते हैं कि जब सब लोगों के सामने इसने तौबा की है तो काइंडली इस पर रहम किया जाए। जी बिल्कुल, आपने सबकी बात सुनी। ये अहले मोहल्ला भी जो है अब इसकी ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि ये अपनी तौबा पर कायम रहे और किसी किस्म की ऐसी हरकत ना करे, गुनाह इससे सरसर ना हो, कोई जराइम ना करे। और मज़ीद अभी दुआ होगी, दुआ के बाद जो है वो यहाँ से रुखसत। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरी वीडियो में कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो उसमें सबसे जो अहम बात मैं कोशिश करता हूँ कि मुआशरे और ख़ास तौर पर किसी भी शख्स की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं बाज़-औक़ात, लेकिन कोशिश मेरी हमेशा यही होती है कि वीडियोस ऐसी बने जिसमें मुआशरे पर भी अच्छा असर पड़े और उसमें किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। तो मेरी इस वीडियो का भी बनाने का जो मकसद है, या इनका भी जो बनाने का मकसद था, मकसद असल यही है कि जो दीगर नौजवान हैं जो बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं, गुनाह के रास्ते पर चल रहे हैं, ये देखें, ये उसका वालिद है जिससे चला नहीं जा रहा उस नौजवान का, ठीक है। तो ये इस वक्त ये वालिद बहुत परेशान है, तो जो ये अपने वालिदैन का सोचे, अपने बहन भाइयों का सोचे, अपने बच्चों का सोचे, बीवी का सोचे, और कोशिश करें जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हो सकता है वो जुराइम के रास्ते से जान छुड़वा दें।